اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک عمل کی طرف چلتے ہیں. قطع رحمی کرنے کے باوجود صلہ رحمی کرنے والے پر فرشتے کا نزول، یعنی جو ہم سے تعلقات توڑے ہم ان کے ساتھ تعلقات کو جوڑیں. تو بدسلوکی کے باوجود حسن سلوک کرنے والے کے لیے بھی فرشتہ نہ صرف نازل ہوتا ہے بلکہ اس وقت تک اس کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ حسن سلوک کرتا رہتا ہے. تو صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، اس کا مفہوم پڑھتی ہوں میں حدیث کا، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں. میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بد سلوک کرتے ہیں، یعنی بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ تحمل و بردباری کا مظاہرہ کرتا ہوں، یعنی میں جو ہے ان کے ساتھ صبر کے ساتھ اور بہت ہی پیشنس کے ساتھ ان کے ساتھ رہتا ہوں اور وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا ہے تو تو گویا ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے. ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا رویہ ایسا رہے گا. یعنی جب تک ہم صلہ رحمی کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ایک مددگار یعنی ایک فرشتے کو ہم پر مقرر کریں گے. جب تک کہ ہم صلہ رحمی کرتے رہیں گے تب تک وہ ہماری مدد کرتے رہے گا. تو کیا پتہ چلا اس سے کہ ہم کو صلہ رحمی کرنی چاہیے اور قطع رحمی نہیں کرنا ہے. قطع رحمی کے باوجود بھی ہم کو جو ہے صلہ رحمی کرنا ہے. یہ بہت مشکل کام لگتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں اور وہ فرشتہ ہمارے مدد میں لگا رہتا ہے. دیکھیے اللہ کی طرف سے ایک مددگار آ رہا، تو ہم کو تو بہت ضرورت ہے. کسی انسان کی مدد کی ہم کو تو اتنی ضرورت نہیں رہتی، لیکن اللہ کی مدد کی بہت ضرورت رہتی. تو ہم کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. جو بھی قطع رحمی کرے ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں. جو ہمارے ساتھ صلہ رحمی کریں گے تو پھر وہ برابری ہوگی، ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے وہ برابری ہوگی. جو ہم سے قطع رحمی کرتا ہے ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں تو پھر ہمارے لیے فرشتہ جو ہے مدد کے لیے تیار رہے گا. تو جو شخص اپنی روزی میں فراخی، اور ایک بھی ہے دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ابھی تھوڑی دیر پہلے لی میں، صحیحین کی ایک اور حدیث، صحیحین ابھی میں بتائی تھی اس سے پہلے کہ دونوں حدیث، دونوں صحیح بخاری صحیح مسلم، یہ دونوں حدیثوں میں اس کا ذکر ہے. جو شخص اپنی روزی میں فراخی اور عمر میں اضافہ چاہتا ہے تو وہ صلہ رحمی کرے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم کو صلہ رحمی کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے اور ہم کو صبر اور تحمل اور بردباری عطا کرے تاکہ ہم صلہ رحمی کر سکے آسانی کے ساتھ، اور ہمارے لیے فرشتہ کو مقرر کرے اللہ تعالیٰ مدد کے لیے.
اور ایک عمل ہے عیادت کرنے والوں کے لیے فرشتوں کا نزول. کس کی عیادت؟ مریض کی عیادت. عیادت یعنی اس کو دیکھنے جانا، اس کی مزاج پرسی کرنا اور اس کو سنبھالنا، یہ ساری چیزیں آئیں گی. وہ سعادت مند لوگ جو اپنے بیمار بھائی بہن جو بھی ہے ان کی عیادت کے لیے جانے والے ہیں، ان حضرات کے اس پرخلوص عمل کو دیکھ کر اللہ کریم اپنی مقرب مخلوق یعنی کون ہے وہ فرشتوں کو ان کے لیے نازل ہونے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ فرشتے ان خوش بخت حضرات کے ساتھ چل کر بیمار تک پہنچتے ہیں. اس کی دلیل مسند احمد میں موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی مسلمان دن کے کسی بھی گھڑی میں اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے بھیجتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر رات کے کسی وقت عیادت کرے تو وہ فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. دیکھیے عیادت بھی کیسے کرنی چاہیے؟ مسنون طریقے سے کرنا چاہیے. جا کر جو ہے وہاں پر ڈپریسنگ باتیں اس طرح سے نہیں کرنا ہے. اور سنت جب ہم فالو کرتے ہیں، سنت عادات کو جو ہے عبادت میں بدل دیتی ہیں، یعنی عبادت بن جاتی ہے. جب ہم سنت کو فالو کرتے ہیں وہ عادت جو ہے وہ عبادت میں بدل جاتی ہے. تو اور اللہ کے لیے جب ہم کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے کرتے ہیں تو وہ عبادت بن جاتی ہے. تو مسند احمد کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو صبح سویرے مریض کی عیادت کے غرض سے نکلے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور وہ شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اسے جنت میں ایک باغ عطا کیا جاتا ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے، اور کتنا صرف کیا ہے، اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے آج کل کے عیادت کو ہم کتنا اگنور کرتے ہیں. اب جب یہ سوچتے ہیں کہ ارے وہ ہم فلاں ٹائم پہ ہم بیمار ہوئے تھے تو وہ دیکھنے آیا تھا، نہیں آیا تھا، چلو ارے وہ آیا تھا تو ہم کو جانا چاہیے، ارے وہ نہیں آیا تو ہم کیوں جائیں. اس طرح کی سوچ جو بن گئی ہے اس وجہ سے بھی مشکل ہو گیا ہے. اس طرح کی سوچ نہیں رکھنا ہے، صرف اللہ کے لیے عیادت کرنا ہے. اور دیکھیں یہ حدیث میں کتنی خوبصورت اور کتنی عمدہ بات ہے اور کتنا اچھی حدیث ہے. دیکھیے 70,000 فرشتے کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور جنت میں جو ہے سو باغ عطا کیا جاتا ہے. اور اگر شام کے وقت اس کی بیمار پرسی کے لیے روانہ ہو تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور وہ صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. دیکھیں مغفرت کے لیے دعا ہم جو ہے سو کس کے لیے بھی دعا جب ہم کرتے ہیں تو مغفرت کی، یا ہماری اولاد ہو یا ہمارے والدین ہو، وہ مغفرت کے لیے کتنا دعا کرتے ہیں. جب فرشتے اتنے سارے مل کے دعا ہمارے لیے، ہم کو تو اس کی ضرورت ہے، ہماری مغفرت کے لیے ہم یہ دعاؤں کی ہم کو زیادہ ضرورت ہے. تو مغفرت اگر چاہیے اور جنت میں ایک باغ چاہیے تو ہم کو جو ہے سو مریض کی عیادت کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے ساتھ کوئی بھی سلوک کرے، بس جب ہم سنیں تو مریض کی عیادت کے لیے جانا چاہیے. اسے جنت میں اب وہ صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ عطا کیا جاتا ہے. تیمارداری پر رغبت دلانے والی ایک اور حدیث ہے اور ایک روایت ہے جسے امام مسلم
रहमुल्लाह ने हजरत सुबान रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई की अयादत के लिए जाता है यानी अयादत करता है तो वो वापसी तक वो जन्नत के ताजा फल चुनने में मसरूफ रहता है, एकदम फ्रेश फल। किसी ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल, खुरफतुल जन्ना क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाहा यानी इसके ताजा फल चुनना, ताजा फल जो चुनते हैं वो। तो सही मुस्लिम की एक और हदीस में अयादत मरीज की अहमियत के मुतालिक हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला रोज़े क़यामत फरमाएंगे, ऐ आदम के बेटे, मैं बीमार हुआ तो तूने मेरी अयादत मिजाज पुरसी नहीं की। इंसान कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं कैसे तेरी अयादत करता जबकि तू तमाम जहानों का परवरदिगार है। और अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तुझे इल्म नहीं था कि मेरा फला बंदा बीमार हुआ लेकिन तूने इसकी मिजाज पुरसी नहीं की? क्या तुझे इल्म नहीं था कि अगर तू इसकी बीमार पुरसी करता तो यकीनन तू मुझे उसके पास पाता, यानी मेरी रजा तुझे हासिल हो जाती। देखिए, अगर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि मरीज की बीमार पुरसी का अजर व सवाब और सिला किस कदर अजीम है। अल्लाह हमें इस अजमत वाले अमल को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। देखिए कितना वो है इसका अजर व सवाब। देखिए, और अयादत करना बहुत अजर व सवाब का बास बनता है। मगर देखिए आजकल बीमार की अयादत क्यों मुश्किल हो गई, क्यों लगता? क्योंकि बीमार भी नहीं चाहता कि वो हम उसको देखने आए। क्यों? क्योंकि आजकल जो है सो किसी को देखने जाना भी एक पिकनिक बना लिए है। जाकर वहां पर घंटों बातें करते हैं और डिप्रेसिंग बातें करते हैं और वो परेशान होता है और मरीज कुछ कहता नहीं, मरीज को मुश्किल लगती है। तो मरीज को तकलीफ देने के लिए नहीं जाना है, जो सुन्नत तरीका है उसको फॉलो करना है। बस 10 से 15 मिनट उसके पास बैठना है और अच्छी बात कहना है, उसका हाथ पकड़ना है। हाथ पकड़ेंगे तो वो उसको तसल्ली होगी, उससे जो है सो मिलना है, उसको थोड़ा सा अच्छी बातें कहना है और मरीज की अयादत के वक्त भी दुआएं देना है, उसको दुआ करना है और ये भी कहना है कि कोई फिक्र की बात नहीं है, इंशाअल्लाह ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला है, यानी ला बाअसा तहूरा इंशाअल्लाह। ये इस तरह तहू ये दुआएं करना है। और एक शिफिल बाअसा रब्बन नासी इलाहन नास, यानी बीमारी दूर फरमा दे। दुआ ये देना है, अल्लाह की बीमारी दूर फरमा दे, ऐ लोगों के रब, ऐ लोगों के माबूद ये बीमारी दूर कर दे, बल्कि ये दुआ करना है। और अज़हिबिल बाअसा रब्बन नासी वशफि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा अल्लाह युगादिरु सक़मा, यानी शिफा के दुआओं की किताब में आप दुआओं की किताब ले जाएं या दुआएं करें या फिर दुआ याद कर लें। इस तरह से बीमारी दूर करते ऐ लोगों के रब, इस तरह से दुआ करना है। और शिफा दे, तू ही शिफा देने वाला है, तेरी शिफा के सिवा कोई शिफा नहीं, ऐसी शिफा अता फरमा जो बीमारी को बाकी ना छोड़े। इस तरह से दुआएं देना है और दुआ करना है। बस थोड़ी देर बाद अच्छी बात करना है, उसका हाथ पकड़ना है, फिर वहां से निकल जाना है। घंटों नहीं बैठना है वहां पर, बातचीत और गप्पे शप्पे लगाते हुए बैठना नहीं है, फौरी वहां से निकल जाना है। 10 या 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा उतना ही बैठना है। और उसको कुछ लेकर जाए, खाने की चीज जो उसको पसंद है वो बना कर लेके जाए, या फिर जो भी है, या फिर उनसे पहले ही दरियाफ्त कर ले, उनके घर वालों से मालूम कर ले कि वो क्या खाते हैं, या फिर आप अगर लेकर जाना है तो उनको बता दें कि हम ला रहे हैं। इस तरह से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं और बीमार पुरसी का
हाल चाल सही तरीके से करना है, जाके डिप्रेसिंग बातें मत करें वहाँ पर, क्या है ऐसा कैसे हो गया, फिर मरीज से ही सारे सवाल मत करिए, आप सवाल मत करिए, सीधा जाइए, उनको दिलासा दीजिए और दुआएं दीजिए, बस ये करिए। अल्लाह ताला जो है सो हमको इस अमल की तौफीक अता फरमाए और अजर व सवाब का मुस्तहक़ बनाए, हमारे लिए फरिश्तों के नुज़ूल का सबब बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.